السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عید مبعث آپ تمام عزیزان و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و پیروان انبیاء کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ جتنی بھی دینی مناسبتیں ہیں ان میں ہر ایک کا ایک فلسفہ ہے، حکمت ہے اس کے پس منظر میں موجود۔ اس حکمت و پس منظر کے لحاظ سے سب سے بڑی مناسبت مومنین کے لیے یوم بعث ہے، روز بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر چند دیگر اعیاد بھی ہیں اور ان کے پیچھے بھی عظیم فلسفہ کار فرما ہے، جیسے عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہے اور ان جیسے دیگر مناسبات ہیں۔ لیکن ان تمام اعیاد کے پس منظر میں موجود حکمت در حقیقت بعثت کے رہین منت ہے، کہ اساس مبعث ہے و یہ لطف الہی بشریت کے اوپر، خلق و مخلوق پر، جسے قرآن کریم نے بھی من و احسان اللہ کا قرار دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ من عظیم و منت عظیم و احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا لطف کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ بعثت ایک مسلسل اور متصل امر ہے ہدایت انسان کے لیے اور نجات انسان کے لیے۔ انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ بعثت کا آغاز کیا ہے۔ امر بعثت قبل از بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاری تھا اور بعد از بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاری ہے۔ لیکن اس متصل اور مسلسل امر الہی میں، اس انبعاث میں اور بعث میں بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت مختلف ہے، وہ منفرد ہے۔ اس مرحلے سے جو بعثت رسول اللہ سے قبل ہے
اور اس مرحلے سے جو رسول اللہ کی بعثت کے بعد ہے۔ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل و متمم ہے مراحل قبل بعثت کو، اور بنیاد ہے، اساس ہے مراحل بعد کے لیے۔ قرآن کریم نے انبیاء کے انسانی معاشرے کے اندر اظہار وجود کرنے اور پیغام الہی پہنچانے کے لیے کسی معاشرے کے اندر قیام کو لفظ بعث سے تعبیر کیا ہے۔ بعث کا مطلب اٹھنا ہے اور اٹھانا ہے۔ اگر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہو اس کو اٹھا دینا بعث کہلاتا ہے، یا اگر کوئی سویا ہوا ہو اسے جگانا اٹھانا بعث کہلاتا ہے، یا اگر کوئی مر گیا ہو اس کو دوبارہ زندہ کرنا بعث کہلاتا ہے۔ اگر کوئی سکون کی حالت میں ہو اس کے سکون کو ختم کر کے اس میں حرکت پیدا کرنا، یہ بھی بعث کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر جمود ہو، نمو نہ ہو، جمود کو ختم کر کے نمو پیدا کرنا اس کے اندر، یہ بھی بعث کے مصادیق میں سے ہے۔ قرآن کریم نے انسانی معاشرے کے اندر الہی نمائندوں کے آنے کو بھی بعث کہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کو برگزیدہ مبعوث کیا ہے، اور وہ بھی اسی ماموریت کے لیے تشریف لائے ہیں، انسانوں کو مبعوث کرنے کے لیے۔ جو کچھ خدا نے ان کے متعلق انجام دیا ہے، انہوں نے اذن الہی و امر الہی سے امتوں کے لیے انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے انہیں آمادہ کیا ہے، انہیں اٹھایا ہے، اور وہ تمام خصوصیات ان کے اندر مقرر کی ہیں جن کی مدد سے ایک ہادی زیر ہدایت مہتدی کو ہدایت تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ معرفت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، ارادہ عطا کیا ہے، عزم عطا کیا ہے، استقامت عطا کی ہے، جرأت و شجاعت عطا کی ہے، بصیرت عطا کی ہے، حکمت عطا کی ہے، تاکہ انسانوں کو ہدایت کر سکیں، گمراہی سے، ضلالت سے نکال سکیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 164 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا احسان عظیم و لطف عظیم ہے مومنوں کے اوپر کہ ان کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے انہی میں سے رسول مبعوث کیے ہیں، یتلو علیہم آیات، جو اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان پر، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں ان کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں مومنین کو، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہی مومنین مومن نہیں تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، بلکہ آشکارا اور کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اس مبین
گمراہی سے، واضح روشن گمراہی سے رسول اللہ نے ان مومنین کو نکالا ہے اور اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ بعث رسول اللہ و بعثت رسول اللہ کا نتیجہ ہے، لیکن مخصوص نہیں ہے حضور کی بعثت کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی ضلالت مبین سے، آشکارہ گمراہی سے نکالنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ لوگ امت واحدہ تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا، وحدت ان کی ختم ہوئی، اور امت کا وجود ان کا ختم ہوا، جس کے بعد اللہ نے رسول مبعوث کیے، انبیاء نبیین مبشر و منذر بنا کر، مبشر و منذر کی حیثیت سے انذار و ابشار کے لیے، تاکہ دوبارہ ناس امت بن جائیں اور دوبارہ ناس امت واحدہ بن جائیں۔ پس رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی لوگوں کو ضلالت مبین سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی مبعوث فرمائے ہیں۔ انہوں نے جس سلسلہ ہدایت و نظام ہدایت کا آغاز کیا تھا، اس کا اختتام، اس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے ہوئی ہے۔ کہ خاتمیت کا معنی کیا ہے پہلے دیگر گفتگو میں دیگر مناسبت سے، خاتمیت اس معنی میں نہیں جو اردو میں مراد لی جاتی ہے، کہ جہاں پر کوئی چیز آ کر رک جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے اور اس سے آگے اس کا وجود نہیں ہوتا، اردو میں اس کو ختم ہونا کہتے ہیں۔ جیسے مال کا ختم ہو جانا، وقت کا ختم ہو جانا، کھانے کا ختم ہو جانا، جگہ کا ختم ہو جانا، یہ خاتمیت اردو میں ختم نامکمل ہونے کو کہتے ہیں، ناقص ہونے کو کہتے ہیں، ادھورا رہ جانے کو یا کم پڑ جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں قرآن کریم کی اصطلاح میں خاتمیت و ختم مکمل ہو جانا ہے، اپنے کمال تک پہنچ جانا، اپنی انتہا تک پہنچ جانا، جس کے بعد مرحلہ دیگر کمال و تکمیل باقی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسل ہیں، یعنی مکمل ہیں، سلسلہ نبوت و ہدایت اپنی کمال تک جا پہنچا ہے، اور حضور انبیاء کے تسلسل کو تکمیل کرنے والی ہستی ہیں، مکمل کرنے والی ہستی ہیں۔ پہلے سے امر بعثت جاری ہے تسلسل کے ساتھ، مرحلہ بے مرحلہ اور درجہ بے درجہ رسول اللہ کی بعثت سے تکمیل تک پہنچا ہے، اور رسول اللہ کی بعثت سے مرحلہ دیگر بعثت کا آغاز ہوا ہے یا جاری ہے، جسے تکمیل تک پہنچنا ہے، جسے کمال تک پہنچنا ہے۔ پہلا مرحلہ بعثت انبیاء ہے، تاکہ نظام ہدایت اللہ تعالیٰ سے دریافت ہو، نظام ہدایت تشکیل پا جائے، نظام ہدایت کی تبلیغ ہو، نظام ہدایت ابلاغ ہو۔ دوسرا مرحلہ بعثت کا نظام ہدایت کی تبلیغ تدوین کے بعد بعثت امت ہے، کہ اس نظام کی اساس پر انسان اپنے کمال تک پہنچیں، جن کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے
امر ہدایت مقرر فرمایا ہے۔ بعثت انبیاء آغاز بھی ہوا اس کا، جس طرح قرآن کریم میں دونوں مطلب ہیں، اس کے آغاز کا بھی ذکر ہے اور اس کے کمال تک پہنچنے کا بھی ذکر ہے، تکمیل کا بھی ذکر ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، لوگ امت واحدہ تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ یہ ذکر ہے آغاز بعثت انبیاء کا، امت کی خاطر۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ امت تھے۔ جب امت تھے مقصود حاصل تھا، جس کے لیے لوگوں کو خلق کیا گیا ہے، وہ شکل لوگوں نے اپنائی ہوئی تھی۔ فقط ناس نہیں تھے، امت بھی تھے۔ ناس کا روپ امت والا تھا، لہذا جو مقصد بعثت ہے وہ حاصل تھا، جس کے لیے انبیاء مبعوث کیے جانے ہیں وہ حاصل تھا۔ کس طرح حاصل تھا وہ ایک الگ مطلب ہے۔ انہی لوگوں کے اندر ایسے افراد تھے جو ملہم تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جن پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن اس مرحلے کو بعثت کا نام نہیں دیا گیا، چونکہ آغاز انسانی زندگی کا تھا، لہٰذا یہ ناس ان امت تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ۔ سورہ یونس میں ہے کہ یہ لوگ امت واحدہ تھے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، یہ لوگ امت واحدہ تھے۔ فاختلفوا، ان میں تفرقہ آیا، ان میں اختلاف آیا، ان میں تقسیم کا عمل شروع ہوا، ان میں تفریق کا عمل شروع ہوا، ان کا امت کا روپ اور حلیہ ختم ہو گیا، زوال پذیر ہو گیا۔ جب امت زوال پذیر ہوئی، ناس باقی تھے، امت کا ڈھانچہ، امت کا روپ ختم ہو گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تاکہ انبیاء دوبارہ ان پراکندہ منتشر گروہوں کو، ناس کو، اس جمعیت کو دوبارہ انبیاء امت بنائیں۔ تشکیل امت کے لیے ہم نے پھر انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ یہ سلسلہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ہم نے جاری رکھا، ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسول بھیجنا جاری رکھا۔ یہ امر بصورت تترا، ارسلنا رسولنا تترا، تترا یعنی متواتر، ہم نے متواتر نبی مبعوث کیے، تترن نبی مبعوث کیے، کیونکہ ضرورت تھی۔ ناس ایسی حالت میں تھے کہ ایک نبی یا ایک زمانے میں ایک نبی کی بعثت سے وہ زوال ختم نہیں ہو سکتا تھا، اور لوگ انتشار سے نکل کر امت کے قالب میں نہیں آ سکتے تھے ایک نبی کے وجود سے، ایک نبی کی بعثت سے۔ لہٰذا تترن نبی بھیجے، متواتر نبی بھیجے، مسلسل نبی بھیجے، پے در پے نبی بھیجے۔ یہ امر جاری رہا اور اس سے لوگوں نے ہدایت پائی کسی حد تک، لیکن یہ سلسلہ بعثت اپنے تکمیل تک پہنچا بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ مرحلہ اول بعثت ہے جس میں ہادی مبعوث ہونا ہے، اور سلسلہ ہدایت کے لیے ہادی کا آنا اور ہادیوں کے اس سلسلے کا تکمیل تک پہنچنا ہے، جو خاتم الرسل سے اپنے اختتام تک یا تکمیل تک پہنچا ہے۔ اور خاتم الرسل
کے ذریعے دو اس امر ہدایت کے دو پہلو تکمیل تک پہنچے ہیں. ایک ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے اور دوسرا انبیاء کے تسلسل کی و بعثت کی تکمیل ہوئی ہے، ہادیوں کے سلسلے کی تکمیل ہوئی ہے. لہذا خاتم الانبیاء بھی مبعوث ہوئے، آ گئے، اور اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور دوم خاتم الادیان، دین اسلام خاتم الادیان ہے، یہ بھی اپنی تکمیل تک جا پہنچا ہے، ہدایت بھی اپنے کمال تک جا پہنچی ہے. اس لیے چونکہ یہ کمال تک پہنچ گئے ہیں دونوں سلسلے، ان میں اب اضافہ نہیں ہوگا خاتم الانبیاء کے بعد اور خاتم الادیان کے بعد. خاتم الادیان اسلام و خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعثت کا تیسرا رکن باقی ہے، اس کو خاتمیت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خاتم الامم، امت خاتمہ. امت خاتمہ یا امت کاملہ، امت بھی اپنے کمال تک پہنچے، امت بھی اپنی انتہا تک پہنچے. جس طرح علامہ اقبال نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ خدا نے تمہیں خاتم الاقوام بنایا ہے، ایسی امت بنایا ہے جس کے بعد امت دیگر اللہ نے نہیں بنانی. خاتم الامم، خاتم الامم سے مراد آخری امت نہیں ہوتی، کامل امت. جس طرح خاتم الانبیاء سے مراد آخری نبی نہیں، کامل نبی، کامل ترین نبی جن کے بعد نبوت نہیں ہوگی، وہ نبی جن کے ذریعے سے سلسلہ نبوت اپنے کمال تک پہنچا ہے. خاتم آخری کو نہیں کہتے، کمال تک پہنچانے والے کو کہتے ہیں، جو کسی شے کو، ناقص کو، حضوری شے کو کمال تک پہنچا دے. اور چونکہ کمال تک پہنچ گیا ہے لہذا اعلان ہوا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری ہونے کا اعلان الگ کیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خاتم کمال تک پہنچانے والے. امت جس کی خاطر یہ دو بعثتیں ہیں، بعثت نبی و یا دو خاتمیتیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، ختم نبوت و ختم دین، ان دونوں کا محصول و نتیجہ خاتم الامم ہے، خاتمیت امت ہے، جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی. چونکہ دین اللہ نے بنانا ہے، وہ خاتمیت تک پہنچا دیا. رسول اللہ نے مبعوث فرمانے ہیں، انہیں خاتمیت تک پہنچا دیا، کمال تک پہنچا دیا. امت کی خاتمیت اللہ کے اذن سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی سے، علم سے، معرفت سے امت نے یہ سفر خاتمیت خود طے کرنا ہے، خود امت خاتم بننا ہے. امت خاتم بننے کے لیے بھی بعثت کی ضرورت ہے، راہ خاتمیت تک پہنچنے کے لیے بعثت ہے. لیکن بعثت امت، جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، مبعوث بھیجنے کو نہیں کہتے، کسی کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں بھیج دینا، روانہ کر دینا، اسے بعثت نہیں کہتے. یہ منتقل ہونا ہے، انتقال ہے. ایک شخص ایک نقل مکانی کر کے ایک مکان سے دوسرے مکان میں پہنچ گیا ہے، یہ نہیں ہے، بعثت نہیں ہے. بعثت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس مقام پہ ہے، جس مرحلے میں ہے، جس درجے میں ہے، اس درجے سے اس کو بڑھا دیا جائے، اس درجے سے اوپر آ جائے، اتنا اوپر آ جائے کہ اب ضلالت سے نکل بھی سکے اور ضلالت سے نکال بھی سکے. جیسے ایک ان پڑھ انسان کو اتنا پڑھانا، تعلیم سے آراستہ کرنا کہ وہ خود بھی آگاہی حاصل کر لے اور دوسروں کو بھی آگاہی دے سکے، معلم بن جائے،
ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اسے مبعوث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنا پڑھایا جائے، علم اتنا اس کو عطا کیا جائے کہ یہ پڑھ کے خود بھی عالم بن جائے، دانا بن جائے، اور لوگوں کا معلم بھی بن جائے، لوگوں کو جہالت سے نکالے، خود جہالت سے و جاہلیت سے باہر آئے اور لوگوں کو جہالت و جاہلیت سے باہر نکالے۔ جب اس قابل ہو جاتا ہے یہ مبعوث انسان ہے۔ ناقص کو کامل کرنا، نامکمل کو کمال تک پہنچانا، غیر آمادہ کو آمادہ کرنا، غیر متحرک کو حرکت میں لانا، اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پروان چڑھانا جن کی مدد سے، جن کو بروئے کار لا کر وہ ضلالت مبین سے لوگوں کو نکال سکتا ہے۔ اس آمادگی کو بعثت کہتے ہیں، اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا، یہ انبعاث ہے۔ امت بعثت کا راستہ امت نے چھوڑ دیا ہے تحریف در دین کے نتیجے میں۔ تبلیغ دین تحریف کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی دین کو پھیر کے ہٹا کر اور ملاوٹ کر کے اس کے اندر اختلاط کے ساتھ، التقاط کے ساتھ دین پیش کیا گیا ہے کہ امتیں انبیاء کے ساتھ کیسا تعلق رکھتی ہیں، امتوں نے انبیاء کی پیروی کیسے کرنی ہے۔ یہ تعلق نبی اور امت کا، ہادی اور امت کا تحریف کا شکار ہو گیا ہے کہ امت کو کس طرح نبی کے ساتھ مرتبط رہنا ہے، تعلق کیا ہے امت اور نبی کا، یا وضاحت کے ساتھ کہوں امت اور امام کا، امت اور پیشوا کا ارتباط کیسے ہوتا ہے۔ بارہا دیگر مناسبتوں سے عرض ہوا ہے، ہر زمانے میں اس کے متعلق الجھنیں رہی ہیں، اور آغاز اس تحریف کا بنی اسرائیل سے ہوا ہے۔ انہوں نے امت اور ہادی کا رشتہ اس طرح سے نہیں بتایا اور اس طرح نہیں سمجھا اور سمجھایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا، پیشوا اور امت کے ارتباط کو، نبی اور امت کے رابطے کو، امام اور امت کے تعلق کو بنی اسرائیل نے ایک اور بگڑی ہوئی شکل دے دی، تحریف کی اس کے اندر۔ امام کو، پیشوا کو ابن اللہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ بنا دیا، اپنے آپ کو نژادی طور پر، نسلی طور پر، جینیٹک طور پر ہدایت یافتہ سمجھا انہوں نے کہ ہم پیدائشی ہدایت یافتہ ہیں، ہم برگزیدگان ہیں، ہم منتخب نسل ہیں اللہ کی، اور یہ پیشوا، یہ ہمارا پیشوا نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ یہ ابن اللہ ہے۔ پیشوا کو امام نہیں مانا، اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو نجادن، پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ و برگزیدہ قرار دیا۔ یہ نمونہ بہت ہی مخرب ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل کی یہ ذہنیت سرایت کر گئی دیگر اقوام کے اندر، دیگر امتوں کے اندر، ان سے بھی تعلق و ارتباط امت و امام کا گم ہو گیا، کھو بیٹھے تعلق کو۔ جو رابطہ امت کا نبی سے ہونا چاہیے، ہادی سے ہونا چاہیے، پیشوا سے ہونا چاہیے، امام سے ہونا چاہیے، وہ رابطہ یہ بھی گنوا بیٹھے۔ کبھی اس کو قومی لیڈرشپ میں بدل دیا، کبھی سیاسی لیڈرشپ میں اس کو بدل دیا، کبھی اس کو اور رائج پیشوائیت کا رنگ دے دیا گیا، کبھی اس کو پیری مریدی کی شکل میں قالب میں بدل دیا گیا۔ جو بھی کیا گیا امت، پیشوا اور امت کے تعلق کو خراب کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امتیں اپنا فریضہ بھول گئیں، ترک کر بیٹھیں، ساری امتیں، مکمل امت اپنا فریضہ بھول گئے، ترک کر گئے۔ پیروی رسول اللہ امت اسلامیہ نے چھوڑ دی، عقیدت رکھی، احترام رکھا،
حمد و ثنا رکھی، نعت و منقبت رکھی، شدت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، اوج کے ساتھ، لیکن پیروی چھوڑ دی، چونکہ راستہ ہی گم کر بیٹھے۔ ہمارا تعلق کیا ہے نبی خدا سے، رسول اللہ سے، یہ بات بھول گئے۔ پیروی بھی رسول مبعوث کی پیروی امت کی بعثت سے ممکن ہے، کہ رسول مبعوث جب امت کے اندر آئے ہیں اور جو راستہ رسول اللہ نے امت کے لیے مقرر کیا ہے، اس راستے کو تکمیل کرنا، اس راستے کو اپنی انتہا تک پہنچانا، ان مقاصد کو حاصل کرنا جو رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، تبیین فرمائے ہیں، روشن کیے ہیں بصورت مبین، ان مقاصد کا حصول امت کا فریضہ ہے۔ لیکن امت کے ذہن میں یہ ہے کہ اب اصل رسول اللہ کو اس لیے مبعوث فرمایا گیا ہے کہ امت جو منظم نہیں ہے، امت جو متدین نہیں ہو سکتی، امت جو اطاعت نہیں کرتی، معصیت کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، جرم کرتی ہے، ہیر پھیر کرتی ہے، قصوروار ہے، رسول اللہ کو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ یہ مجرمین، یہ قصوروار، یہ مقصرین، ان سب کو رسول اللہ قیامت میں عدل خدا سے بچا لیں، عدالت الہی سے، حساب کتاب سے بچا لیں۔ کالی کملی اس لیے ہے کہ اس کے نیچے مجرمین کو چھپا لیں اور عدل الہی سے چھپا لیں۔ بالکل الٹ نقطہ بعثت رسول اللہ کا اور بعثت انبیاء کا امت کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ امت کا کام آزادی کے ساتھ جیسے جی میں آئے جینا ہے، اور جیسے جی میں آئے ایسے جی کے جب جائیں گے تو ظاہر جرائم سے آلودہ ہوں گے۔ اس مرحلے کی مشکل کے لیے رسول اللہ مدد کو پہنچیں گے، یا پیشوا دینی اس مرحلے کی مشکل حل کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ بالکل قرآن کے الٹ نقطہ ہے، برعکس نقطہ ہے۔ یہ تحریف بنی اسرائیل کی تعریف سے بھی زیادہ مخرب تحریف ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مقصد جو خاتم الادیان کے پیش نظر تھا، اسلام کے پیش نظر تھا، جس مقصد کے حصول کے لیے دین بنایا گیا، دین اتارا گیا، وہ دین کو کمال تک پہنچایا گیا، جس مقصد کے لیے تبلیغ دین ہوئی اور تبلیغ دین کی راہ میں دشواریاں برداشت کرنا پڑیں، وہ مقصد مکمل طور پر اوجل ہو گیا۔ حتیٰ دینی تعلیم کے اندر وہ مقصد مخفی ہو گیا، پنہان ہو گیا، ختم ہو گیا، گم ہو گیا۔ دینی کتابوں میں وہ مقصد روشن نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ دینی کتابوں ان کو کہا جاتا ہے جن دینی کتابوں میں امت کو تمام فرائض امت سے سبکدوش قرار دیا جائے، کہ امت کی کوئی ذمہ داری نہیں، امت کا کوئی فریضہ نہیں، امت نے کوئی سفر طے نہیں کرنا، امت کے پیش نظر کوئی مقصد نہیں، امت نے کسی سفر کی تکمیل نہیں کرنی، امت کے لیے کوئی نشان منزل متعین نہیں کیا گیا، امت فقط آئے ریوڑ کی طرح کھائے پیے چرے چگے، اور اس دوران اس عیاشی میں، اس لذت پرستی میں، اس غفلت میں جو ان سے قصور، معصیتیں، گناہ سرزاد ہوں گے، ان کی نسبت مطمئن رہے، کیونکہ پیشوا اسی درد کی علاج کے لیے ہے، اسی درد کا درما پیشوا ہے۔ وہ بھی بالکل ہدایت الہی کے نظام کے بالکل الٹ نقطہ ہے، الٹ تفسیر ہے دین کی، جو تحریف شدہ ہے اور ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس سے امت غفلت کے نتیجے میں اس حالت کی شکار ہوئی ہے۔ اور جس مصیبت عظمیٰ میں گرفتار ہے، اس سے بڑی مصیبت اس کی انتظار میں ہے۔ جو امت دنیا میں راہ انبیاء کو ترک کر کے ظالموں میں مبتلا ہو جائے، طاغوتوں میں مبتلا ہو جائے،
ضلالت میں رہے اس امید کے ساتھ کہ ہم بے شک ضلالت میں زندگی بسر کریں، ہماری نسلیں ضلالت و جہالت میں زندگی بسر کریں، لیکن مر کے ہم نتیجے اس کے بہت عالی نکلیں گے، ضلالت کے نظام میں زندگی بسر کریں، جہالت کے نظام میں زندگی بسر کریں، جب ہم مریں گے مرنے کے بعد اس جاہلیت کا نتیجہ بہت عالی نکلے گا، بہت اعلیٰ شان نکلے گا، بہشت کی صورت میں، حور و قصور کی صورت میں، اخروی نعمتوں کی صورت میں اور اللہ کی نعمتوں کی صورت میں اس جاہلیت و جہالت و ضلالت و گمراہی کا نتیجہ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ کس قانون کے تحت ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی عقل پہ جب پردہ پڑ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم جب ہو جائے، انسان فہم و فراست سے عاری ہو جائے، عقل سے فارغ ہو جائے، پھر یہ توقع باندھتا ہے کہ جاہلیت میں زندگی بسر کرے، جہالت میں زندگی بسر کرے، ضلالت میں زندگی بسر کرے، طاغوتیت میں زندگی بسر کرے، طغیان اس کے اندر اور باہر گھیرے ہوئے ہو انسان کو، انسان کے وجود کے اندر بھی طغیان ہو، شہوات کا، خواہشات کا، ہوس کا، اور انسان کے باہر بھی طغیان ہو طاغوتوں کا، اور اس اندرونی بیرونی طاغوتیت و طغیان میں جب مرے گا نتیجہ اس طغیان کا اطاعت والا نکلے گا، نتیجہ اس طغیان کا اخروی نعمتوں کی صورت میں نکلے گا۔ یہ اختلال ہے ذہنی سخت اور گمراہی ہے آشکارا، یہ در حقیقت ظلم ہے انبیاء کے اوپر، یہ ظلم ہے انبیاء کی بعثت کے اوپر، یہ ظلم ہے سلسلہ رسل پر اور پیشواؤں پر، دینی ائمہ پر، یہ ستم ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ مبعوث ہوئے اور انہیں مبعوث کیا گیا اس کے بالکل الٹ چیز کو دین قرار دیا جائے، اسے دین سمجھ لیا جائے، اسے عقیدت پیدا کر لی جائے، اسے تمسک حاصل کیا جائے اور اسی کے تحت زندگی بسر کی جائے، اور توقع پیشواؤں سے ہو، پیشواؤں کی راہ کو ترک کر کے پھر پیشواؤں سے توقع ہو کہ اب آپ ہی ہمیں اس عمل کا جزا بھی دیں۔ آپ جیسے ایک آدمی کسی کا باغ جا کے خراب کر دے، اجاڑ دے، گھر اس کا تباہ کر دے اور اس کا گھر نابود کر کے ویران کر کے پھر صاحب گھر سے، صاحب خانہ سے توقع رکھے کہ اب مجھے انعام بھی دے، تیرا گھر میں نے خراب کیا ہے، تیرا باغ، تیرا کھیت میں نے تباہ کیا ہے، یہ جو میں نے تباہی مچائی ہے اس کا اب مجھے جائزہ بھی دے، انعام بھی دے۔ یہ کس منطق کے تحت ممکن ہے کہ انسان انہی کا کھیت ویران کرے، انہی کا باغ تباہ کرے اور پھر انہی سے توقع بھی رکھے کہ آپ ہمیں جزا بھی دیں، آپ ہماری شفاعت بھی کریں، آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنیں؟ یہ اختلال ہے ذہنی، انحراف ہے ذہنی طور پر۔ اس کی ہدایت اسی صورت میں ہے کہ جب حقیقت کھلے انسان کے سامنے۔ بعثت انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور بعثت ہی مقصد انبیاء بھی ہے۔ انبیاء مبعوث ہیں اللہ کی جانب سے، باعث ہیں خود۔ آپ پڑھتے ہیں انبیاء الہی و ائمہ اطہار کے القابات میں سے ایک باعث الہدا ہے، زیارت ناموں میں بھی پڑھتے ہیں باعث الہدا۔ باعث الہدا یعنی ہدایت پر مبعوث کرنے والے۔ باعث اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن ذریعے کے معنی میں، واسطے کے معنی میں۔ آپ کے باعث مجھے یہ ملا ہے، یعنی آپ کے ذریعے مجھے یہ ملا ہے، آپ کے واسطے سے یہ ملا ہے۔ باعث ہر واسطہ نہیں ہوتا، باعث جو اٹھائے، باعث اٹھانے کو کہتے ہیں، باعث اٹھانے والا۔ ہر پڑھانے والا باعث نہیں ہوتا۔ ہر شخص جو ہمیں گاڑی پہ رکشے پہ بٹھا کے کہیں پہنچا دے وہ باعث نہیں ہے۔ باعث وہ ہے
جو جمود توڑے، باعث وہ ہے جو رکود توڑے، باعث وہ ہے جو زوال سے نکالے، باعث وہ ہے جو نیند سے جگائے، باعث وہ ہے جو موت سے اٹھائے، اس کو باعث کہتے ہیں۔ جو نقص سے کمال تک پہنچائے اس کو باعث کہتے ہیں۔ باعث مبعوث ہو تو باعث ہوتا ہے، اگر خود جاگا ہوا ہو، خود زندہ ہو، خود اس کو ابھارا گیا ہو، خود اسے تیار کیا گیا ہو، خود اس میں نمو موجود ہو، خود کسی ایسے تحرک سے متحرک ہو، وہ دوسروں کے لیے باعث بن سکتا ہے جو مبعوث ہو۔ باعث، مبعوث، باعث، اٹھانے والا، جس کو اٹھایا گیا ہو اور اٹھانا۔ انبیاء باعث ہیں امتوں کے، اور امتوں کا فریضہ مبعوثیت ہے۔ امتوں نے مبعوث ہونا ہے، کس چیز پر؟ اسی پر جس پر نبی مبعوث ہوئے ہیں، ہدایت پر مبعوث ہونا ہے۔ یعنی امتوں کا فریضہ اٹھنا ہے، امتوں کا فریضہ قیام ہے، امتوں کا فریضہ آمادگی ہے، تیاری ہے، خدا کی راہ میں قیام کرنا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف عنوان بعث کے ساتھ امتوں کی یہ ماموریت ذکر فرمائی ہے، بلکہ قیام کے ساتھ اس کی تشریح بھی فرمائی ہے۔ آیات قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ اللہ کی فقط ایک وصیت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک واعظ ہے اللہ کا آپ کو، ان تقوموا للہ، قیام کرو اللہ کے لیے، مثنی و فرادا، دو ہو، ساتھی ہے تو بھی قیام کرو، ساتھی نہیں ہے تو بھی قیام کرو، مثنی قیام کرو و فرادا قیام کرو۔ قیام کرنا خدا کی راہ میں، اٹھنا، اٹھنے کو کہتے ہیں باعث۔ قعود کو ترک کرو، سکوت کو ترک کرو، جمود کو ترک کرو، کیوں؟ تاکہ ضلالت، جہالت، جاہلیت و طغیان سے باہر آؤ، اور باہر نکالو، انسانوں کو باہر نکالو۔ یہ اصل فریضہ ہے بعثت کا۔ بعثت کا فریضہ یہ نہیں کہ طغیانوں میں رہ کر توقع رکھو کہ ہمیں پیشوا مرنے کے بعد نجات دیں گے۔ ہمیں اجازت ہے طغیان میں رہنے کی، یہ اجازت نامہ قلعدم ہے، یہ اجازت نامہ جعلی ہے، یہ اجازت ہم نے خود بنا لی ہے۔ جو سر کرتے ہیں بعض لوگ، جعلی کاغذات بنا کر کسی جگہ نوکریاں لے لیتے ہیں، کسی ملک میں نقل مکانی کر جاتے ہیں، کسی جگہ ملازمتیں لے لیتے ہیں، کسی جگہ تعلیم لے لیتے ہیں جعلی سندوں کے ساتھ۔ یہ جعلی اجازت کہ ہمیں اجازت ہے طغیانوں میں رہنے کی، ہمیں اجازت ہے جاہلیت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی، ہمیں اجازت ہے جہالت میں اپنی نسلیں پیدا کرنے کی، ہمیں اجازت ہے ضلالت کے اندر رہنے کی۔ یہ اجازت کالعدم ہے، دین کی طرف سے نہیں ہے اجازت۔ نہ طغیان کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، نہ طغیان کے تحت رہنے کی اجازت ہے، اور نہ ضلالت میں رہنے کی اجازت ہے۔ آپ کو نکلنا ہے اس سے، وہ نکالنا ہے اس سے۔ نکلنے اور نکالنے کے لیے فقط ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک میتھڈ ہے جس کو خدائی کہا جا سکتا ہے، الہی کہا جا سکتا ہے۔ باقی الہی نہیں ہے، ایک روش الہی ہے، اور وہ ہے باعث، باعث نبی، باعث دین و باعث امت، مبعوثیت امت۔ چونکہ نبی باعث ہیں، مبعوث بھی ہیں، باعث بھی ہیں۔ رسول اللہ مبعوث ہیں اللہ کی جانب سے، اور باعث ہیں امت کے لیے، باعث ہدایت ہیں، وہ باعث ناس ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی اس مبعوثیت تک پہنچائیں، ابھاریں۔ بعض دو اہم ارکان پر مشتمل ہے ان آیات کی روشنی میں۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، سورہ مبارکہ جمعہ ہے، اور فراوان اور آیات جو بعثت انبیاء کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ ان آیات کے مجموعے سے جو استفادہ ہوتا ہے صراحت کے ساتھ، وہ یہ ہے
کہ بعثت کے دو اہم رکن ہیں، دو اساسی رکن ہیں۔ ایک یہ کہ محرک باعث الہی ہو، اللہ ہو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ باعث، محرک، بعثت کا، قیام کا، حرکت کا اللہ ہو۔ اگر اللہ نہ ہو، اللہ کے علاوہ انسان کے مد نظر کوئی اور مقصد ہو، کوئی اور ہدف ہو، کوئی اور غرض و غایت ہو، وہ بعث کے زمرے میں نہیں ہے، وہ بعثت نہیں ہے، وہ راہ انبیاء نہیں ہے، جس کے پیچھے محرک خدا نہ ہو۔ هو الذی بعث، وہ ذات اللہ ہے جس نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اگر خدا نہ مبعوث کرے، کوئی انسان خود خدمت خالق کے جذبے سے آ جائے میدان میں، ہیں بہت سارے انسان خدمت خالق کا جذبہ رکھتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے آتے ہیں، قومی خدمت کے جذبے سے میدان میں آئیں، قومیت کے جذبے سے میدان میں آئیں، وطنیت کے جذبے سے میدان میں آئیں، علاقائیت کے جذبے سے میدان میں آئیں، اور بہت کچھ کریں، بڑی خدمات کریں، سرزمینیں آزاد کریں، مملکتیں آزاد کریں، قوموں کو رفاہ و فلاح تک پہنچائیں۔ یہ عظیم کام شمار ہوں گے، لیکن راہ انبیاء نہیں ہے، بعثت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے نتیجہ بعثت کا دریافت ہونا ہے، نکلنا ہے۔ اگر کوئی انسان ان جذبوں کے ساتھ آئے، بعثت میں محرک اللہ کی ذات ہو، یعنی بعثت میں جو چیز انسان کو ابھارتی ہے، چونکہ بعث ابھارنے کو کہتے ہیں، اٹھانے کو کہتے ہیں، تیار کرنے کو کہتے ہیں، وہ فقط اللہ کی ذات ہو، ارادہ خدا ہو، حکم خدا ہو، فرمان خدا ہو، اور یہ بندگی کے ناطے سے اس فرمان کو بجا لائے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے ذہن میں کوئی اور مقصد موجود ہو، یہ مبعوث من اللہ نہیں ہے، یہ مبعوث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر در حقیقت محرکات دیگر ہیں۔ ممکن ہے شہرت نے اس کو ابھارا ہو، ممکن ہے شہوت نے اس کو ابھارا ہو، ممکن ہے اقتدار پرستی نے اس کو ابھارا ہو، ممکن ہے ثروت اندوزی نے اس کو ابھارا ہو، ممکن ہے وجیح عند الناس بننے کے لیے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ جوش پیدا ہوا ہے۔ یہ باعث نہیں ہے۔ اور جب محرک اللہ کی ذات ہو، بعثت کا مرکز توحید ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کا پیغام توحیدی ہے۔ توحید سے ہٹ کر دوسری کوئی اور بات اس کی زبان پر نہیں ہوتی جو راہ انبیاء کی پیروی کر رہا ہے۔ بعض لوگ ہیں انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، وہ صحیح رکھتے ہیں، سچی ہمدردی ہے۔ کچھ مکار ہیں، کچھ ایسے انسانی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جو جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، ذرا برابر ان کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے، کذب محض ہے، جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن بعضوں کے اندر حقیقتاً انسانی ہمدردی ہے، سچی ہمدردی ہے ان کے اندر۔ انسانی ہمدردی کے جذبے سے اگر اٹھ کر انسانیت کی کوئی خدمت کریں، اچھا کام ہے، لیکن توحیدی کام نہیں ہے، الہی نہیں ہے، توحیدی نہیں ہے۔ اور چونکہ توحیدی نہیں ہے، نتیجتاً یہ کام معالن انجام میں انسانیت کی فلاح میں نہیں ہوگا، یہ آخر کار انسانیت کی نابودی میں ہی جائے گا۔ جو انسانی ہمدردی کے ساتھ شروع ہوا ہو لیکن محرک الہی نہ ہو، توحیدی نہ ہو، راہ توحید پر نہ ہو،
اس کا انجام نابودی ہے۔ مثلا انسانی ہمدردی کے لیے انسان سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ انسانی ہمدردی کے لیے غلہ پیدا کرے، انسان کی ہمدردی کے لیے۔ یہ غلہ انسانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کہ تاکہ بھوکوں کا پیٹ بھر جائے، بھوکے انسانوں پر رحم و ترس کھا کر اگر کوئی انسان یہ ہمدردی دکھانا چاہے، یہ غلہ آخر کار خود انسانیت ہی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جو انسانی ہمدردی کے ساتھ شروع ہوا ہے اور اس میں محرک اللہ نہیں ہے، اس میں انسان خدا پر اعتقاد نہیں رکھتا، اطاعت خدا میں، بندگی خدا میں نہیں کر رہا، اور نظام خدا کے مطابق نہیں کر رہا، فرمان خدا کے مطابق نہیں کر رہا، یہ انسانی ہمدردی انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ انسانوں نے جو نقصان اٹھایا ہے، دو طرح کے لوگوں سے اٹھایا ہے۔ ایک انسانیت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، انسانیت کے قاتل، ظالم، جبار، اور ایک وہ ہمدرد جو ظالم، قاتل، جبار نہیں تھے لیکن خدا سے مربوط نہیں تھے، ان کا رابطہ اللہ کی ذات سے نہیں ہے، توحید سے کنارہ کش ہیں، نظام خدا سے باہر رہ کر انسانیت کی، خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سادہ سی مثال سے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ایک خاندان میں بچے رہتے ہوں، بیٹیاں بیٹے ایک خاندان کے ہوں، ماں باپ کے ہوں، ان بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ کوئی ہمدردی شروع کر دے، محلے کا کوئی بھی آدمی اس اولاد کے ساتھ خالص سچائی کے ساتھ ہمدردی کرے، اور والدین کے ذریعے نہ کرے، والدین کی شمولیت سے نہ کرے، والدین کی آگاہی سے نہ کرے، والدین سے پوچھ کے نہ کرے، ان بچوں کے ساتھ ہمدردی، یہ ہمدردی ان بچوں کو نابود کر دے گی، یہ ہمدردی ان بچوں کو تباہ کر دے گی۔ جو بچوں کے والدین کی ولایت کو نظر انداز کر کے اور خود ان بچوں کی تولیت کا مدعی بن جائے اور بچوں کا خیر خواہ بن جائے ماں باپ سے زیادہ، ظاہر سی بات ہے یہ تولیت ان کے ضرر میں جائے گی۔ مگر وہ والدین جو نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بچوں کی کفالت نہیں کرتے، نشے کی وجہ سے یا اور بری عادتوں کی وجہ سے، جیسے زیادہ ہیں، کم بھی نہیں ہیں ایسے والدین نادان جو والدین ہونے کے احترام کو بحال نہیں رکھ سکتے، حرمت والدین کے پاسدار نہیں ہیں، بلکہ خود آلودگیوں میں مبتلا ہیں اور حق اولاد ادا نہیں کرتے۔ لیکن جو والدین ہیں بابصیرت، اگر ان کی سرپرستی کو چھوڑ کر، ان سے مشاورت کو چھوڑ کر اور ان کی مداخلت کو نظر انداز کر کے کوئی ہمدرد اس خاندان کا پیدا ہو، اس کے بچے بچیوں کے ساتھ ہمدردی کرے، یہ بچے اور بچیاں اس ہمدردی سے نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کی خلق کو، خلق خدا کا ہمدرد اللہ سے زیادہ اگر کوئی بن بیٹھے، خدا سے زیادہ خلق خدا کا حامی، اللہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کا خدمت گزار کوئی بننے کی کوشش کرے، یہ بھی تباہ کرے گا۔ جس طرح اسکندر و چنگیز نے تباہ کیا، وہ دشمنان بشریت ہیں، قاتل ہیں بشریت کے، یا صدام اور بش جیسے لوگ جو قاتل ہیں بشریت کے، اگر کوئی اس عنوان سے نہ ہو بلکہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے لیے بشریت کا زیادہ حامی بنے، جیسے UNO بشریت کا اللہ سے زیادہ حامی بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا سے زیادہ بشریت کے حقوق بشر کا پاس UNO کو ہے، یہ ہمدردی تباہ کن ہے۔ یہ ہمدردی بھی نتیجہ اس کا وہی ہے جو ان ظالموں اور قاتلوں نے بشریت کے ساتھ انجام دیا ہے۔
بیست میں نقطہ اصلی و پہلا رکن یہ ہے کہ بیست محرک اس کا الہی ہے، نظام اس کا الہی ہے. اللہ کے نظام سے ہٹ کر انسان نبی کی پیروی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جھوٹ ہے، کذب ہے. صدقہ جو انسان دیتا ہے، صدقہ انسان کی صداقت کی علامت کو صدقہ کہتے ہیں. انسان سچا ہے، اگر صدق ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، قیامت پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ صدقہ دیں یا ایسا عمل کریں جس کے اوپر صدقہ کا عنوان صدق کرتا ہو، تطبیق کرتا ہو، تاکہ آپ کی صداقت واضح ہو جائے کہ درست ہیں آپ، سچے ہیں آپ. اسی طرح اگر انسان سچا ہے، پیروی انبیاء میں، پیروی ائمہ میں سچا ہے، سچائی، اس دعوے کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ وہ کامل طور پر ایمان اللہ کے نظام پہ رکھتا ہو. ضلالت سے نکالنے کے لیے انبیاء آئے ہیں، ضلالت میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں آئے، ضلالت میں مزید سفر کی تائید کے لیے نہیں آئے، ضلالت کے نظام کی توجیہ کے فتوے دینے کے لیے نہیں آئے. فرعونوں کی تائید کے لیے کوئی نبی نہیں آئے، فرعونوں کی بساط الٹنے کے لیے آئے ہیں. دوسرا رکن بعثت انبیاء کا، ایک رکن پہلا جو عرض کیا توحید، نظام توحید. اللہ کا نظام، توحید سے مراد جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ مسئلہ علم کلام توحید نہیں ہے، یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے، ٹیچر نے پڑھایا ہے اللہ ایک ہے، اسٹوڈنٹ نے امتحان دیا ہے اللہ ایک ہے، اور ایک ہونے کے دلائل بھی اس نے لکھے ہیں، 100 نمبر بھی اس نے لے لیے ہیں. یہ ان میں سے کہیں بھی توحید نہیں ہے، اس کو توحید نہیں کہتے. کتابوں میں لکھ دینا اللہ ایک ہے، کلاسوں میں پڑھا دینا اللہ ایک ہے، امتحانوں میں پیپر میں لکھ دینا اللہ ایک ہے، اور اس کے سارے دلائل بھی صحیح طور پر ذکر کر دینا، یہ توحید نہیں ہے، یہ سرگرمی ہے آپ کی. توحید عملی چیز ہے، عملی توحید یعنی خدا پرستی اور خدائے واحد کی بندگی آپ کی زندگی میں اس کی نمود توحید ہے. ہماری بات سے یہ لگتا ہو کہ خدائے واحد کو مانتا ہے، عمل سے یہ لگتا ہو کہ خدائے واحد کو مانتا ہے، تعلق سے لگتا ہو کہ خدائے واحد کو مانتا ہے. اسے کہنا نہ پڑے، جیسا خطبہ فاطمیہ میں اشارہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں. شہادت، رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، ائمہ کی ولایت و امامت کی شہادت دیتے ہیں. شہادت زبانوں سے نہیں ہوتی، زبانوں سے حکایت ہو سکتی ہے، شہادت نہیں ہو سکتی، حکایت ہوتی ہے زبانوں سے، روایت ہوتی ہے زبانوں سے. ہم توحید کی روایت زبانی طور پر پیش کر سکتے ہیں، شہادت زبانی نہیں ہو سکتی، چونکہ زبان کا کام ہی نہیں ہے شہادت دینا. شہادت کسی شے کو مرحلہ مشاہدہ تک لے آنا، نمایاں کرنا، اتنا اس کو اظہار کرنا کہ لوگ مشاہدہ کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں. شہود تک لے آنا، معرض شہود تک پہنچا دینا. جیسے آپ کے پاس اگر کوئی شے ہے، اس کو آپ ظاہر کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، نظر آتی ہے آپ کی زندگی میں، نظر آتی. جیسے پیسے ہیں آپ کے پاس، جن لوگوں کے پاس ان کی زندگی میں پیسہ نظر آتا ہے، ان کا گھر دیکھ کے نظر آتا ہے پیسہ ہے ان کے پاس، زبان سے نہیں کہتے. اتفاقاً جن کے پاس پیسہ ہے ان کی حالت ہمیشہ خراب رہتی ہے زبانی طور پر. جب بھی پیسے والوں سے آپ کوئی بات کریں تو وہ
غریب آدمی سے، فقیر آدمی سے بات کریں، وہ ہمیشہ شکر کرے گا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے. لیکن امیر آدمی سے کبھی بھی شکر نہیں، شکایت سنیں گے، حالات بہت خراب ہیں، مارکیٹ میں بہت مندہ ہے، کاروبار بالکل خراب ہے، یہ زبان ہے اس کی. لیکن اس کی زندگی میں پیسہ نظر آ رہا ہے، اس کے لباس سے، اس کی وضاحت سے، اس کی رہائش سے، اس کے گھر سے، اس کے سفر سے، اس کے وسائل زندگی، اس نے دولت و ثروت کو معرض شہود میں قرار دیا. یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے. انسان اپنے مال کی شہادت دے رہا ہے، یعنی اپنے مال کو دوسروں کے معرض شہود تک پہنچا دیا، نمائش کی ہے اپنے مال کی، اس نے، دوسرے مشاہدہ کر رہے ہیں. جب توحید کی شہادت کی بات آتی ہے تو شہادت زبان سے نہیں ہوتی، حکایت و روایت زبان سے ہوتی ہے. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ توحید آپ کی زندگی میں معرض مشاہدہ میں ہو، آپ کی حرکات و سکنات میں، آپ کے نظام حیات میں، آپ کے کسب و کار میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزگار میں، آپ کے کردار میں توحید مشاہدہ ہو، نہ حکایت، پوچھنا پڑے اللہ پہ یقین ہے یا نہیں. یہ شہادت ہے. شہادت نبوت یعنی آپ کی زندگی ایسے ہو کہ اتباع رسول اللہ مشہود ہو امت کے عمل کے اندر. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا ہے تاکہ آپ شہداء بنیں. ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا ہے شہداء بننے کے لیے، یعنی دین کو اپنے کردار میں ڈالیں، دین کو اپنی شخصیت کے قالب میں بدلیں تاکہ مشاہدہ ہو، آپ کی شخصیت میں دین مشاہدہ ہو، نہ آپ کی باتوں میں اور آپ کی روایتوں میں دین مشاہدہ ہو، اور آپ کے اقوال میں اور دعووں میں اور قسموں میں دین مشاہدہ ہو، آپ کی زندگی میں دین مشاہدہ ہو. یہ شہادت دین ہے. پہلا رکن توحید ہے. پہلا رکن بعثت کا یہ ہے کہ هو الذی بعث، اللہ کی جانب سے قیام شروع ہو، حکم خدا سے قیام شروع ہو، اللہ کی طرف سے قیام شروع ہو، بندگی و اطاعت کے طور پر یہ قیام شروع ہو. یہ مبعوث من اللہ ہے، اور جو اللہ کے جانب سے مبعوث ہو وہ خدا کے لیے باعث ہوتا ہے، وہ باعث الہدا ہے، وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے. لیکن جو انسانی جذبے کے تحت، وطنی جذبے کے تحت، لسانی جذبے کے تحت، قومی جذبے کے تحت اور ہمدردیوں کے تحت اگر شروع کرے، یہ لوگوں کو ربانی نہیں بناتا، یہ لوگوں کو ایک مشکل سے نکال کے دوسری مشکل میں ڈال دیتا ہے، یہ لوگوں کو گڑھے سے نکالتا ہے کنویں میں پھینک دیتا ہے، یہ لوگوں کو ایک برائی سے نکال کے بڑی برائی میں جا ڈالتا ہے اگر کامیاب ہو بھی جائے. جس طرح امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے روسی سوویت یونین کے سابق سوویت یونین کے سابق فرمان روا کو خط لکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم کمیونزم اور سوشلزم کے گڑھے سے، کھائی سے نکل کر کیپٹلزم اور سرمایہ داری کے دلدل میں گرنے والے ہو، اور وہی ہوا. ایک برائی سے نکل کے بڑی برائی کے اندر چھلانگ لگا دی. انسانیت کی ہمدردی کے تحت، بشریت کی ہمدردی کے تحت، اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو. دوسرا رکن بعثت کا، چونکہ مبعوث ہونا ہے، انبیاء آئے ہیں امتوں کو مبعوث کرنے کے لیے، امتوں کو اٹھانے کے لیے، امتوں کا قیام کرانے کے لیے، توحید کے سائے میں، توحید کی راہ پر قیام کرانے کے لیے. اس قیام کا دوسرا رکن طاغوت ستیزی ہے. انبیاء آئے ہیں قیام کریں تاکہ شورش کرائیں. انبیاء لوگوں کو بغاوت کرانے آئے ہیں، شورش کروانے آئے ہیں، لوگوں کو اٹھانے آئے ہیں ضلالت کے خلاف، چونکہ لوگ ضلالت میں گرے ہوئے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آشکارا ضلالت و گمراہی میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. انبیاء آئے ہیں لوگوں کو اکسا رہے ہیں، قیام پر آمادہ کر رہے ہیں ضلالت کے خلاف، جہالت کے خلاف، جاہلیت کے خلاف،
اور ہر وہ چیز جو ضلالت و جہالت و جاہلیت کے زمرے میں آتی ہے اس سب کے خلاف انبیاء لوگوں کو قیام کرانے آئے ہیں. یہ بعثت امت ہے. اگر لوگوں نے یہ قیام کیا ضلالت کے خلاف، جہالت کے خلاف، جاہلیت کے خلاف، اگر قیام کیا، یہ راہ نبی پر ہیں یہ امت. لیکن اگر امت ضلالت میں ڈوبی رہے، ضلالت سے گلاویز رہے، ضلالت کو گلے لگائے رکھے اور کملی والے سے توقع رکھے کہ یہ جو ہم ضلالت میں ڈوبے ہوئے اور لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے تباہی کا راستہ ہے، ہماری نظریں آپ پر ہیں، بچانا آپ نے ہیں، ہم آپ کی راہ پر نہیں ہیں. آپ نبی مبعوث ہیں، آپ آئے ہیں ضلالت سے نکالنے کے لیے، تزکیے کے لیے. ہم تزکیہ نہیں کر رہے، ہم ضلالت سے بیزار نہیں، ہم ضلالت سے دور نہیں، ہم جہالت سے دور نہیں ہیں. جہالت کے اندر، ضلالت کے اندر تزکیے کے بغیر ہم ہر چیز چھوڑ کر فقط آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضلالت میں رہتے ہوئے ہمیں بچائیں گے آپ، جہالت میں رہتے ہوئے بچائیں گے آپ ہمیں. اب یہ تو آپ اللہ کے مقابلے میں آپ رسول اللہ کا فریضہ مقرر کر رہے ہیں. اللہ نے یہ فریضہ مقرر کیا ہے کہ ہم نے نبی مبعوث کیے ہیں. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. کیا کریں؟ ان کو جا کر تلاوت کریں، آیات اللہ کی نشانیاں تلاوت کریں، تزکیہ کریں، تطہیر کریں اور تعلیم دیں کتاب و حکمت کی. یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی، رسول مبعوث کی یہ ماموریت ہے. کس لیے آئے؟ تاکہ عوام کا تزکیہ کریں، عوام کو تعلیم دیں، عوام کو حکمت و کتاب کے ذریعے نجات دیں. عوام، امت کتاب سے بھی دور، حکمت سے بھی دور، تعلیمات نبی سے بھی دور اور تزکیہ سے بھی دور، تلاوت آیات سے بھی دور، ان تمام چیزوں سے لا تعلق اور اس کے الٹ طغیان میں غرق، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر. طغیان کے سائے میں، طاغوت کے سائے میں، طاغوت کی مسند پر، طاغوت کے بستر پر، طاغوت کی ایما پر زندگی بسر کریں، ضلالت کے اندر، جہالت کے اندر، جاہلیت کے اندر، اور توقع یہ رکھیں کہ نبی مبعوث کی امت ہیں ہم. کیا تعلق بنتا ہے ان لوگوں کا؟ نبی جو تزکیے کے لیے آئے ہیں، نبی جو تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں، اس کے ساتھ کیا رابط بنتا ہے جن کا کتاب و حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو حماقت کے سائے میں رہتے ہیں، جو طاغوتیت کے ساتھ رہتے ہیں، جو طغیانوں میں رہتے ہیں. انبیاء آئے ہیں ضلالتوں کے خلاف انسان کو اکسانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، جہالتوں کے خلاف ابھارنے کے لیے، قیام کرانے کے لیے، شورش کرانے کے لیے. غیر الہی ہر محرک کے خلاف انبیاء انسان کو اٹھانے آئے ہیں. باعث الہدا ہیں، باعث اٹھانے والے، ابھارنے والے، آمادہ کرنے والے، امتوں کو تیار کرنے والے اور تیار کر کے ان طاغوتوں کے خلاف اٹھانے والے. یہ دوسرا رکن ہے بعثت انبیاء کا. اگر توحیدی راہ نہ ہو اس کا بعثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر طاغوت ستیزی نہ ہو اس کا بعثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ رکن بعثت دو چیزیں ہیں. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا لقد من اللہ. اللہ کا یہ کام ہے، وہ اللہ کا احسان ہے کہ رسول مبعوث کیے ہیں. پس باس فعل خدا ہے رسول اللہ کی جان کے لیے. رسول اللہ کو اللہ نے اٹھایا ہے، یعنی محرک رسول اللہ کے اندر توحید ہے، الہی نظام ہے، الہی فرمان ہے، اطاعت خدا ہے. یہ رسول مبعوث ہو کر کریں گے کیا؟ مبارزہ. کس کے خلاف؟ ضلالت، جہالت کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف. اور امت کو ابھاریں گے. ضلالت کے خلاف اکسانا
الہی فرمان کے ذریعے یہ بعثت ہے، یہ مقصد بعثت ہے، اور یہ بعثت مسلسل ہے۔ خاتم الانبیاء پر بعثت انبیاء سلسلہ و مرحلہ تکمیل تک پہنچا ہے، اور خاتم الانبیاء سے بعثت امم و بعثت امت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ امت مبعوث ابھی تک مبعوث نہیں ہوئی، یہ بعثت باقی ہے، یہ قیام باقی ہے، اور اس کے اثرات کم اس لیے نظر آتے ہیں کہ اگر ایک امت نبی کی راہ پر ہو، بعثت کی راہ پر ہو، ضلالت سے بیزار ہو، گمراہی سے بیزار ہو، طغیان سے بیزار ہو، اور الہی نظام کی خواہاں ہو، اس سے امید ہو سکتی ہے کہ آج نہیں تو کل مقصد بعثت انبیاء تک پہنچ جائیں گے، امت خاتم بن سکیں گے یہ۔ لیکن جن کا رخ وجہ ہی خدا کی طرف نہ ہو، جن کا رخ ہی طاغوت کی طرف ہو، جن کی پشت خدا کی طرف ہو، جن کی پشت کتاب کی طرف ہو، جن کی پشت دین کی طرف ہو، دین کی طرف پشت کیے ہوئے ہیں۔ اب ہر آدمی دیکھ لے کہ اس کی پشت کدھر ہے، رخ کدھر ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذاتی طور پر دیکھ لیں، آپ کے ذاتی رجحانات دیکھ لیں، ذاتی انتخاب پسند دیکھ لیں، آپ نے جو چنا ہے اپنے لیے، جو انتخاب کیا، جس پہ راضی ہیں، اس کی پشت کدھر ہے اور اس کا رخ کدھر ہے۔ آپ جب کماتے ہو، اس کسب و کار میں رخ کدھر ہے، پشت کدھر ہے۔ آپ کی سیاست کا رخ کدھر ہے، وہ پشت کدھر ہے۔ جب انسان طاغوت کی طرف رخ کرتا ہے، خود ہی خدا کی طرف پشت ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے امر خدا کو نبض کیا ہو وراء ظہورہم، پس پشت ڈالا ہو، نبذو ہو وراء ظہورہم، جنہوں نے امر خدا، کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہو، کتاب خدا سے، قرآن سے رخ موڑ لیا ہو۔ ہر ایک کو اپنی جہت پتا ہے تعلیم میں، آپ اپنی تعلیم میں دیکھ لیں آپ کا رخ کدھر ہے۔ پوری امت جو بھی زیر تعلیم ہے، اپنی تعلیم کا رخ دیکھے، کدھر جا رہی ہے میری تعلیم، میرا رخ کدھر ہے، یہ تعلیم کہاں جا رہی ہے، مجھے بھی وہیں لے کے جائے گی جہاں خود جا رہی ہے۔ اور اگر اس تعلیم کا رخ اللہ کی جانب ہے تو پشت خود ہی طاغوت کی طرف ہو جائے گی۔ اگر اس تعلیم کا رخ ہی کسی اور سمت ہے تو خود ہی یہ تعلیم انسان کو اللہ کی طرف پشت کرا دیتی ہے۔ اپنی تعلیم کا رخ دیکھیں، پڑھانے والے اپنا رخ دیکھیں، تدریس کا رخ کدھر ہے، ان کا کس سمت ہے، وجہ کدھر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا اور پہلا قدم یہ فرمایا، پہلا قدم اس کو پہلا ہی اٹھانا ہے، وہ یہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، وجہ اپنا خدا کی طرف کرو، وجہ اپنا رخ، جہت اپنی درست کرو تاکہ حرکت درست ہو۔ بعض اپنی حرکتوں کو عین عبادت سمجھتے ہیں کہ ہماری حرکتیں ساری عین عبادت خدا ہیں، جبکہ رخ ہمارا خدا کی طرف نہیں ہے۔ جب جہت ہی خدا کی طرف نہیں ہے تو حرکت کیسے اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ جہت اپنی اللہ کی طرف کرو، جس طرح انبیاء کا، قرآن نے انبیاء کی ترجمانی کی ہے، نبی کا یہ فرمانا ہے، رسول خدا کا یہ فرمانا ہے، حضرت ابراہیم کا یہ فرمانا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ فاطر السماوات کی طرف کر لیا ہے۔ اور جب انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ گھر بھی بناتا ہے اللہ کا، گھر بنایا، معمار بنتا ہے خدا کے گھر کا، ندا دیتا ہے اذن فی الناس، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا لوگوں کو، خدا کے گھر کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، خدا کے دین کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو۔ اپنے مخالف کے ساتھ نبرد نہیں کرتا، اللہ کے دشمن کے ساتھ نبرد کرتا ہے، بت توڑتا ہے،
اپنے پلاٹ پہ حساسیت نہیں دکھاتا، بت خانہ ویران کرتا ہے۔ جب انسان کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے اس وقت انسان کی ہر شے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مبعوث انسان ہر چیز اس کی خدا کی خاطر ہے، چونکہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ اب ہم اپنی امور کا جائزہ لیں، کون سی چیز ہماری خدا کی طرف ہے؟ رخ اس کا اللہ کی طرف ہے۔ کیا یہ تعلیم جو اپنے بچوں کو دے رہے ہو یہ بچوں کو خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیا اولاد کو جن نظاموں کے سپرد کر رہے ہو یہ خدا کی طرف آپ کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ کتنی فخر سے آ کے مومن ہے، کون ہے جی مومن؟ مومن باللہ، مومن بیوم آخر، مومن بے رسول اللہ، مومن بے خاتم الانبیاء، مومن ہے علی کا بچہ کہاں ہے؟ بیٹا کہاں ہے؟ بیٹی کہاں ہے؟ کس کے سپرد کیا ہے؟ کس کے حوالے کیا ہے؟ مومن، مومن یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اولاد کس کے سپرد کی ہے آپ نے؟ رخ کدھر ہے آپ کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے کاروبار کا، آپ کی زندگی کا رخ کدھر ہے؟ سجدے کرتے ہو، دعاؤں میں مناجات میں شرکت کرتے ہو، آخر میں امریکہ کے ویزے کی دعا کراتے ہو، سجدے میں بھی رخ خدا کی طرف نہیں ہے، دعا میں بھی خدا کی، ہاتھ خدا کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں لیکن رخ خدا کی طرف نہیں ہے، دعا میں بھی خدا سے غیر خدا کو مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے رخ غیر اللہ کی طرف ہے۔ یہ سجدہ اس لیے ہے کہ میں اسی طغیان کے ایک اور مرحلے میں پہنچ جاؤں، اسی ضلالت میں چند قدم اور اٹھا لوں اور میری اولاد بھی اٹھا لے۔ یہ امت مبعوث نہیں ہے، یہ امت راہ رسول اللہ سے منحرف ہو جاتی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ نبی کا رخ اللہ کی طرف، امت کا رخ طغیان کی طرف۔ نبی کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، ابھارا ہے، امت کو خواہشات نے ابھارا ہے۔ یہ کس طرح امت نبی ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بنی اسرائیلی تصور کہ ہم راہ نبی طے کرنا ضروری نہیں ہے، عقیدت نبی کافی ہے کہ ہم زندگی طغیانوں میں، ضلالتوں، جہالتوں میں گزاریں، آخر میں کملی والے ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ تو قرآن کی نفی ہو جاتی ہے اس سے، آیات کی نفی ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ نبی ضلالت سے نکالنے آئے ہیں۔ بعثت کا مقصد امتوں کو مبعوث کرنا، امت مبعوث، امت آمادہ، امت تیار، اللہ کی خاطر قیام کے لیے۔ قیام ضلالت کے خلاف، جہالت کے خلاف، جاہلیت کے خلاف، گمراہی کے خلاف، آبا کی تہذیب کے خلاف، آبائی رسومات کے خلاف، طاغوتوں کے طور طریقوں کے خلاف، گمراہانہ تعلیم کے خلاف، ہر چیز کے خلاف امت کو قیام کی ضرورت ہے۔ قیام سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈے سوٹے لے کر قیام کریں، قیام ڈنڈے سوٹے ہاتھ میں اٹھا کر دھرنے ریلیوں کا نام قیام نہیں ہے۔ قیام خاتمہ، محو کریں ضلالت کو اور ہدایت کا پرچم گاڑیں اس کی جگہ پر، طغیان ختم ہو کے اطاعت قائم کریں اس کی جگہ پر، جاہلیت کو ختم کر کے حکمت کو عام کریں، فروغ دیں۔ یہ قیام ہے جہالت کے خلاف و جاہلیت کے خلاف۔ جاہلیت کے خلاف جو لوگ قیام کی حالت میں ہیں، یعنی جو علم کی ترویج کر رہے ہیں، جو ہدایت کو فروغ دے رہے ہیں، جو ہدایت کو عام کر رہے ہیں، جو دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ حالت قیام میں ہے، یہ حالت مبارزہ میں ہے۔ اس لیے ہر نبی مبارز ہیں، ایک نبی ایسے نہیں ہے جو مبارز نہ ہو۔ جنہوں نے بھی پیغام خدا پہنچایا ہے مبارزہ ہے، پیغام اللہ پہنچانا مبارزہ ہے۔
مبارز فقط وہی نہیں ہے جو خاموش ہے، جو ساکت ہے، جو طاغوت کے سامنے سرنگون ہے، اس کا بعثت رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام دین کے اصول، فروع، نظام، مناسبتیں، ہر چیز مرہون بعثت ہے۔ بعثت آغاز ہے دین کا، اور دین کا آغاز بعثت سے ہوا ہے۔ ہم ہر مناسبت اگر برپا کر لیں بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن اس میں روح بعثت نہ ہو، وہ ہم نے رسم ادا کی ہے، روح دین سے دور رہے ہیں۔ بعثت امت جس کی انتظار ہے، امتوں کے مبعوث ہونے کی انتظار ہے، امتوں کے قیام کی انتظار ہے۔ نبی اپنا پیغام دے گئے، نبی کے جانشین اپنی تبلیغ کر گئے، پہنچا دیا، امتوں نے وہ پیغام دریافت نہیں کیا، چونکہ واسطوں سے دین لیا ہے۔ جب واسطوں سے لیا ہے، واسطوں نے جس طرح تورات و انجیل کو تحریف کر کے پیش کیا، الٹ کر کے پیش کیا، اس کی ایک سادہ سی مثال آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، اپنی قوم کے اندر دیکھیں، اپنی جمعیت کے اندر دیکھیں۔ شیعہ جمعیت کے اندر دینی محافل و مجالس، مذہبی محافل و مجالس، ممبر پہ کون بیٹھ کر دین کی بات کر رہا ہے؟ عالم نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس جمعیت کے اندر محفل دینی سجتی ہے، ممبر دین نصب ہوتا ہے، اور اس کے ممبر کے اوپر عالم دین نظر نہیں آتا۔ اگر عالم کے حلیے میں ہو، لباس عالم کا ہو، ملبوس عالم نہیں ہوتا، یا لابس عالم نہیں ہوتا۔ جس نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ عالمانہ حلیے میں آ جاتا ہے، عالمانہ لباس پہن لیتا ہے، لیکن وہ لابس عالم نہیں ہوتا۔ اور جو قوم اس مصیبت عظمیٰ میں مبتلا ہو جائے، جس کی خالصتاً دینی محفل بھی عالم دین سے محروم ہو، مبلغ دین سے محروم ہو، ان کے دین کا کیا حشر ہوگا؟ ان کے دین کی کیا شکل ہوگی؟ وہ کیا دین رکھتے ہوں گے وہ لوگ؟ ان کی کون سی شے دین کہلائے گی؟ جن کو دین پہنچانے والا جاہل ہے، پیشہ ور ہے، دین کو اس نے اپنا شغل بنا لیا ہے، وہ قوم کیسے مبعوث ہوگی؟ اس کا رخ کدھر ہوگا؟ آیا کہہ سکتے ہیں ان کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے؟ فلسفہ بعثت بہت ہی عمیق کہہ رہا ہے۔ اگر یہ فلسفہ تبیین ہو، روشن ہو، واضح ہو، فہم ہو، سمجھ میں آ جائے، کر سکتا ہے، انسانوں کو مبعوث کر سکتا ہے۔ ایک مبعوث انسان سرزمین پاکستان پہ علامہ اقبال ہیں۔ جب انسان مبعوث ہو جاتا ہے پیغام رسول اللہ سے، پھر اس کی حالت، پھر اس کی کیفیت، پھر اس کا کلام، پھر اس کا پیغام، پھر اس کا انداز عامت الناس سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ روح پیدا ہو جاتی ہے جو علامہ اقبال کے اندر موجود تھی۔ امت کی مبعوثیت کا ایک نمونہ علامہ اقبال ہے، جس کا ہر نغمہ توحیدی ہے، جو فقط خدائی نظام کی بات کرے گا، الہی نظام کی بات کریں گے، الہی خودی، الہی شخصیت، الہی ہویت،
ہم سب اس زمرے میں ہیں کہ ضلالت کے خوگر، جہالت کے خوگر، آشنا مائل جہالت کے ساتھ، اور امیدیں لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ضلالت میں ہی رہیں گے، عہد کیا ہوا ہے مرنے تک ضلالت میں رہیں گے، اگلی نسلوں کے لیے بھی ضلالت ہی وراثت میں چھوڑ کر جائیں گے۔ لیکن جب مریں گے، مرنے کے بعد کملی والے ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ ہم عقیدت ان سے رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال ایسے نہیں، علامہ اقبال کملی والے سے مرنے سے پہلے ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمیں اس وقت یقین ہو جائے گا جہنم سے بچ گئے اگر دنیا میں ضلالت سے باہر آ جائیں، اگر ضلالت سے اپنے آپ کو، گمراہی سے، طغیان سے، جہالت سے، جاہلیت سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کر لیا، یقین جان لو مرنے کے بعد بھی محفوظ ہو عذاب الہی سے۔ لیکن اگر یہیں پر ضلالت سے نہ نکل سکے تو یہ امید، لن تمسنا النار، ہم جہنم نہیں جائیں گے، قرآن فرماتا ہے کہ یہ فقط امانی ہے، لیس الا امانیکم، یہ تو فقط تمہاری آرزویں ہیں، یہ تو فقط تمہارے اندازے ہیں، تمہارے تخمینے ہیں۔ متوقف ہو گیا بعثت کا تسلسل، انبیاء مبعوث ہوتے رہے، دین مبعوث ہوتا رہا، تکمیل تک پہنچ گیا۔ خاتم الانبیاء کے بعد اب یہ سفر امت رسول اللہ نے، امت خاتم الرسل نے طے کرنا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا اس مبعوثیت کے ترک کرنے کا اور ضلالت کی خوگری کا کہ مسلمان غلام، محکوم، درماندہ، پسماندہ اور بدترین غلامی، پسترین مخلوقات کی غلامی، پسترین مخلوقات کی غلامی، بہت پستی ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ کس کا غلام ہے، پسترین لوگوں کے غلام مسلمان۔ اور اس وقت مسلمان کی آرزو یہ ہے، بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، ایسی تعلیم دلوائیں جو ان کو انہی پست لوگوں کا غلام بنا دے۔ جب اس کی غلامی یقینی ہو جاتی ہے، مومن شرعی نظر و حاجات طلب کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، شکرانے کے نوافل پڑھتا ہے کہ ہم غلامی کی منزل پہ پہنچ جائے، میرا بیٹا، میرا بچہ بھی غلامی کی تعلیم مکمل کر گیا ہے۔ یہ حالت جو آج امت کی ہے، راہ بعثت کو ترک کرنے کی ہے۔ امت مبعوث کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں وہ ہے امت مبعوث، جو افلاک پر بھی حکومت کرے، جو پوری زمین پر حکومت کرے، پوری زمین پر امامت کرے، جو دوسرے انسانوں کو گمراہی سے نجات دے اور انہیں ہدایت تک پہنچائے۔ یہ امت مبعوث ہے جو جچتی ہے خاتم الرسل کے ساتھ۔ ہر انسان ہر پیشوا کے ساتھ نہیں جچتا، اور نہ ہی اسے اس پیشوا کے ساتھ، اگر سنخیت نہیں، مسانخت نہیں، اس پیشوا کے ساتھ محشور بھی نہیں ہوگا۔ اسی پیشوا کے ساتھ محشور ہوگا جس کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے، جس کے ساتھ زندگی ملتی ہے، جس کے ساتھ اس کا راستہ ملتا ہے، جس کے ساتھ اس کا انداز ہے، جس کے ساتھ اس کی سیاست ملتی ہے۔ ہر ایک کو اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو خاتم الرسل کے ساتھ آخرت میں محشور ہوں، دنیا میں محشور ہوں، دنیا میں ہی ہمراہ ہو جائیں، پیرو ہو جائیں، تابع ہو جائیں خاتم الرسل کے۔ اور خاتم الرسل کی اتباع بعثت میں ہے، بعثت امت میں ہے، قیام امت میں ہے۔ قیام امت کے دو رکن ہیں، بعثت امت کے دو رکن ہیں، توحید الہی نظام اور ضلالت سے دوری، نفرت، بیزاری، طاغوت ستیزی۔ اگر یہ دو رکن ہوئے، یہ امت راہ رسول اللہ پر ہے۔ ورنہ
پشت ہے اس کی متاسفانہ رسول کی طرف، اور جس کی پشت رسول کی طرف ہو وہ کبھی رسول اللہ کے ساتھ محشور نہیں ہو سکتا۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمین کو اور تمام امت اسلامیہ کو، بالخصوص اہل پاکستان کو پروردگار راہ رسول اللہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعثت رسول اللہ کے نتیجے میں بعثت امت کی توفیق عطا فرمائے۔ ضلالت و جہالت و گمراہی جس سے رسول اللہ نے امت کو، لوگوں کو نکالا، خداوند تعالیٰ ان کو ضلالت، جہالت، طغیان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ دنیا میں و آخرت میں اس امت کو معشور رسول اللہ کے ساتھ فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔